اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کراتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہو جاتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور جو کچھ تم نہیں چاہ سکتے مگر وہ اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہتر لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی معیشت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو، خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درکار مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھی اور بہترین ہم سفر کو کھو دینے کا دکھ انہیں بے چین کیے ہوئے رکھا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز دیجیے۔ تو جانتے ہو، اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا کرتی تھیں۔ بے شک میرا رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہے۔ تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصد نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف سے اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے نا، وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں خطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ناممکن دعا پر کن کہہ دے، راضی ہو جائے، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ جو تمہارے امید بھرا ہوا ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر کے خطرے میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان در کھولتا ہے جو تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو، اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں یہ اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان رکھو اس کی عطا تمہاری قطع سے بہت وسیع ہے
اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں، مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے گا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری لا حاصل آرزوئیں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ عنقریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے۔